ایک ایسی سرزمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلتے تھے۔ پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ یہ تھا مصر، اپنے وقت کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے آباد شہر جہاں زمین سونا اگلا کرتی تھی، بازار آباد تھے اور محلات پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے۔ اور ان سب کے بیچ ایک شخص تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات صرف مانتے نہیں تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، ان کا لباس الگ اور ان کی زندگی الگ تھی۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محلات بناتے اور رات کو تھکن سے چور ہو کر گر پڑتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جو مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں۔ فرعون گھبرا کر جاگ اٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومیوں اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کو دربار میں بلایا گیا۔ خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ کہا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا خوف غرور میں بدل گیا۔ جب دل میں ڈر آ جائے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں بلکہ قتل نامہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر لمحہ خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے وحی کی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا مت، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا اور موسیٰ کو دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہتا رہا اور پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتی رہنا مگر قریب مت جانا۔ آخرکار وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب صندوق دیکھا تو کھلوایا گیا۔ جیسے ہی ان کی نظر بچے پر پڑی، اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ انہوں نے فوراً کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آ جائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جسے وہ مٹا رہا تھا، مگر غرور بول اٹھا، یہ بچہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہیں سے فرعون کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہ کرتے تھے۔ محل پریشان ہو گیا۔ تب بہن آگے آئی اور کہا، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ یوں وہی ماں جس نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ایمان تازہ کر دینے والی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔